اور سرکار اتنے خوش ہوئے کہ حالت بیداری میں 75 دفعہ دیدار سے مشرف فرما دیا۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ 188 کے اوپر حضرت علی شیر خدا کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سوائے عمر ابن خطاب کے کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی، باقی سب نے چھپ کے کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، اور ادھر کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے آئے، سارے کفار کے سردار تھے، مایا کہ تمہاری شکلیں چہرے خراب ہو جائیں، تمہارا برا ہو، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اس کی ماں کی گود خالی ہو جائے؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے؟ جو چاہتا ہے آج عمر ابن خطاب کا راستہ روکو۔ یہ خطبہ دیا ہے، میری بات نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ خطبہ دے کر آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، اکیلے نکلے ہیں، اتنے کفاروں کے سردار، کسی کی جرت نہیں کوئی آگے آئے، اس لیے کہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں، میرے فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں۔ میری بات نہیں، اٹھاؤ ابن ماجہ صفحہ 11، طبقات ابن سعد تیسری صفحہ 58، امام حاکم کے المستدرک تیسری صفحہ 83، سرکار نے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہم عزل السلام بھی عمر ابن خطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ تو آپ نے ایسی اعلانیہ ہجرت کی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کس نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی، اور کافروں کو برا بلا کر تمہاری شکلیں بگڑ جائیں، تمہارے چہرے برے ہوں، تمہارے حالات برے ہوں، کوئی برا نہیں، ایسے مست ہو کے بیٹھے ہوتے۔ میں تو پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ منظر ہوگا، یہ سما ہوگا جب فاروق اعظم نکلے ہوں گے کہ تاج پا کے خلافت دایا عمر، تاج پا کے خلافت دایا عمر، تاجاں والے کھڑے ویخدے رہ گئے، منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، کئی شہنشاہ کھڑے ویخدے رہ گئے، خوش نصیبی خوش نصیبی سی آقا نے گل لا لیا، خوش نصیبی سی سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویخدے رہ گئے۔ ہون بھی پہ بکواس کر دینے انہوں دی شان ہوتے، ادوں بھی بکواس کر دے سن۔ اور یاد رکھیا جے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے مقام ہے، اے شان ہے، میری گل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماندے نے تاریخ الخلفاء صفحہ 197 دیتے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو اچھی ناموں سے یاد نہ کرے، میں اس سے بیزار ہوں اور الگ ہوں۔ خوش نصیبی سی سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویخدے رہ گئے، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دے کافران للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گج داریا، آ کے میدان وچ شیر گج داریا، لوکی اندر وڑے ویخدے رہ گئے، تاج پا کے خلافت دایا عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا موقع جب آپ کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مانتے ہیں کہ آقا کریم آگے آگے طواف پر ہیں، میں اپنے آقا کریم کے پیچھے ہوں، کیونکہ غلام آقا آگے ہوتے ہیں، غلام ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل پڑھ لیں۔ طواف مکمل ہوا تو میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے یہ ارادہ ہے یہاں 2 نفل پڑھ لیں۔ تو اسی وقت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جلیل، میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 لے جا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ فاروق اعظم کی فیصلے کی تائید میں، آپ کی رائے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا اور 21 مرتبہ ہوا ہے۔ میں 5-6 مثالیں دوں گا آپ کو، تاکہ آپ ان بدبختوں کو بھی پتہ چل جائے جو فاروق اعظم کے اوپر بھونکتے ہیں، کتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ کے قرآن مقدس کے ایک حرف، ایک جملے کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو جو 21 آیتوں کا انکار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام ابراہیم کے اوپر جو قدم لگے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، لیکن وہاں دور کا جو نفل پڑے جاتے ہیں وہ فاروق اعظم کی یادگار ہے، وہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ دوسرا موقع، آئیے تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیے، صفحہ 199 ہے۔ پہلے روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک بندہ کھا پی سکتا تھا، بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا تھا، لیکن عشاء کے بعد اس کی اجازت نہیں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنی بیوی کے قریب چلے گئے، اس کے بعد نادم ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل عرض کیا یا رب جلیل، یہ سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ آیت نمبر 187 لے کے چلا جا، یہ بھی فاروق اعظم کی شان میں نازل ہوئی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اے دنیا والے ہو، میرے محبوب دے فاروق اعظم نے کام کیتا اور میں سارے اُتے حلال کر دیتا ہے، صبح قیامت تک سارے دے اُتے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا بڑا مقام، بڑی شان، بڑی آن، آپ کوئی ارادہ کر دینے، کوئی فیصلہ کر دینے، اللہ دا قرآن دی تائید وچ نازل ہو جاندا ہے۔ اے انہیں عشاء تو بعد کھا پی سکتے ہو، سحری تک کھانا پینا اور ہم مصری کرنا، یہ سیدنا فاروق اعظم دی سنت، اور صبح قیامت تک جاری ہو ساری ہے، جد تک اللہ دا قرآن رہے گا فاروق اعظم تیری عظمت دا بیان رہے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، وہ عمر جس کے عذاب پہ شہدا کر، اعلیٰ حضرت عظیم برکت میں کمال کیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے عذاب پہ شہدا کر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ہم زب ترجمان نبی، ہم زبان نبی، ترجمان نبی حمزہ، مل کے کہہ دیو ترجمان نبی حمزہ، جان شان عدالت پہ، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ، جان شان عدالت پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا موقع، اور یہ تیسرا موقع، یہ تفسیر خازن کی پہلی جلد صفحہ 461 ہے، تفسیر کبیر صفحہ 248 تیسری جلد ہے، اور تاریخ الخلفاء میں بھی صفحہ 200 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ میں اسے مسلمان نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جھگڑا ہو گیا زمین کے اوپر، ایک روایت میں آتا ہے تلوار کے اوپر۔ تو وہ جو یہودی ہے نا، وہ کہتا ہے آؤ تمہارے آقا و مولا سے فیصلہ کرواتے ہیں، سنا ہے کہ ان سے سچا کوئی کائنات میں آیا ہی نہیں، لیکن وہ منافق تھا نا، کہتا نہیں دیکھو ذرا، آج بھی اس کی نسل موجود ہے جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں سرکار کی شان کے خلاف۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا جو سردار ہے کعب بن اشرف، وہ بڑا عالم، اس کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی یا کرو، شرم کرو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جو ان کو سید الانبیاء بھی مانتے ہو، تو ان سے فیصلہ نہیں کرواتے۔ اس نے بڑا جھنجھوڑا اس یہودی نے اس منافق کو، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ
یاد رکھنا مدینہ المنورہ سرکار کا غلام ہی جاتا ہے، اگر کوئی اور جاتا ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ جاتا ہے، کہ ہم سب سچے دل سے نہیں جاتا، سچے دل سے جائے تو سرکار کا فرمان ہے من زارا قبری واجبت لہ شفاعتی، شفاعت سے کام میں حدیث موجود ہے۔ یہ سرکار کے گنبد خضرا کے اوپر بھی 20-25 سال پہلے لکھی تھی، اب نجدوں نے اس حدیث کو مٹا دیا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے اوپر لکھی ہوئی تھی حدیث، من زارا قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے ایمان کے ساتھ میری قبر ان کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہوگی۔ سرکار نے دونوں کا موقف سنا، یہودی سچا تھا، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن یہ منافق تھا نا، یہودی کو کہتا ہے معاذ اللہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، آؤ عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا وہ چھوٹی عدالت کے بعد تو بڑی عدالت میں اپیل ہو سکتی ہے، کیوں جی جہانگیر صاحب؟ سیشن کے بعد ہائی کورٹ، ہائی کورٹ بعد سپریم کورٹ، اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو کیا ہائی کورٹ یا سیشن میں اپیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا بھی عقل کا علاج کراؤ، بڑی عدالت کے بعد چھوٹی عدالت میں نہیں جاتے، لیکن یہ بڑا ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، میرے سامنے مان جائیں گے بعد میں پھر انکار کرتے ہیں، اتنے ضدی اور ڈھیٹ ہیں، ان کے نفاق ان کے رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ وہ کہتا نہیں جی میں نے عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرانا ہے۔ وہ یہودی تھا، کہتا ہے مجھے عمر ابن خطاب کے عدل پر بھی بھروسہ ہے، اور یاد رکھنا حسن وہ ہے جس کی گواہی سوتن بھی دے، اور سچائی وہ ہے جس کی گواہی منکر بھی دے۔ آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں غیر مسلم مفکر لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتے دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ میرے عمر ابن خطاب تو وہ ہیں کہ غیر مسلم بھی جن کے عدل و انصاف کو مانتا ہے۔ چلے گئے، اس نے اپنی بات سنائی منافق نے، جب یہودی کی باری آئی نا، اس نے کہا حضور میں موقف تو بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے آقا کریم نے اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اور میں اچھا، اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں۔ میں اچھا ٹھہرو ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی وقت اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں، منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور جملہ فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کی زبان کا فیصلہ نہیں مانتا، فاروق اعظم کی زبان نہیں، فاروق اعظم کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے، تفسیر حازم پہلی جلد صفحہ 461، تفسیر کبیر تیسری جلد صفحہ 248، تاریخ الخلفاء صفحہ 200، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد۔ اب مدینہ میں شور مچ گیا، شور پیدا ہو گیا، منافقین میں بڑی تکلیف ہوئی، کہنے میں دیکھو جی معاذ اللہ عمر ابن خطاب نے ایک مومن ایک مسلمان قتل کر دیتا، ویسی بدلہ لواں گے، قصاص لواں گے۔ ایک ٹولا چلدا چلدا میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کر دینے کہ اللہ دے نبی عمر ابن خطاب نے ایک مومن ایک مسلمان نو قتل کر دیتا وے، میں قربان جاواں میرے آقا کریم دی زبان اقدس میں قربان جاواں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب کسی مومن نو قتل کر سکدے ہیں، اجے موقف نہیں سنیا، پہلے فرمایا میرا عمر کسی مومن نو قتل کر سکدا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں آپ کے سامنے وہ پہ گلاں کردے نے عمر ابن خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جلیل، فرمایا